آپ کبھی بھی ہار نہیں مان سکتے. کبھی سوچا ہے کہ دنیا کا سب سے قیمتی قبرستان کہاں پہ ہے؟ وہ جگہ جہاں لاکھوں آئیڈیاز، خواب اور عظیم کامیابیاں دفن ہو گئیں. وہ سب لوگ جنہوں نے کچھ بڑا کرنے کا خواب دیکھا تھا لیکن تھوڑے سے ناکام تجربوں، تنقید یا مایوسی کے بعد ہار مان لی. ان کا مقدر بس خاموش رہ گیا. مگر سوال یہ ہے کہ آپ بھی اسی خاموشی کا حصہ بننا چاہتے ہیں یا پھر وہ آواز بننا چاہتے ہیں جو دنیا کو یہ بتائے کہ میں ہارا نہیں ہوں، میں لڑا ہوں. ہار ماننا تو آسان ہے مگر جینا مشکل ہے. جب زندگی آپ کو توڑنے لگتی ہے، دل تھکنے لگتا ہے اور لوگ کہنا شروع کر دیتے ہیں چھوڑ دو میری جان، یہ تم سے نہیں ہوگا، تو یہی وہ لمحہ ہوتا ہے جب انسان کے اندر کا اصلی سورما جاگتا ہے. ہار ماننا ایک لمحے کا فیصلہ ہوتا ہے مگر ساری زندگی کا گلٹ پچھتاوا بن جاتا ہے. اگر آج آپ چھوڑ دو گے تو کل شاید دوبارہ موقع ہی نہ ملے. آسان فیصلے وقتی ضرور ہوتے ہیں میری جان، لیکن ہمیشہ کے لیے درد سر بن جاتے ہیں. اور دوسری طرف مشکل فیصلے وقتی تکلیف دیتے ہیں لیکن ہمیشہ کی عزت، کامیابی اور خوشی لے کر آتے ہیں. تو فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے، کمفرٹ زون، اور دوسری طرف ہے زندگی کی عظمت، بڑائی اور گریٹنس. دوسری بات یاد رکھیں، مشکلات کی ہم بات کریں گے. کامیابی کی چھپی ہوئی آزمائشیں ہیں مشکلات. جب حالات بگڑتے ہیں، جب سب دروازے بند ہو جاتے ہیں، تو تب دراصل اللہ آپ کو آزماتا ہے کہ آپ کتنے سچے ہو اپنے مقصد میں. اگر ہر چیز آسان ہوتی تو سب لوگ کامیاب ہو جاتے، لیکن کامیابی ہمیشہ اس شخص کو ملتی ہے جو درد برداشت کرنے کا حوصلہ رکھتا ہے. جب زندگی کہتی ہے یہ تم سے نہیں ہوگا میری جان، تو آپ کا جواب ہونا چاہیے دیکھتے جاؤ میں کرتا کیا ہوں. آپ کے اندر وہ طاقت ہے جسے پہاڑ بھی ہل سکتے ہیں، بس اسے جگانے کی دیر ہے میری جان. مشکل وقت صرف یہ دیکھنے آتا ہے کہ آپ کے ارادے کتنے پکے ہیں. اور تیسری بات یاد رکھیں، وہ ہے ہار ماننا. آپ کی کہانی کا انجام نہیں ہونا چاہیے ہار ماننا. ہر کہانی کا ہیرو کبھی نہ کبھی گرتا ہے مگر وہیں سے وہ دوبارہ اٹھتا بھی تو ہے نا میری جان، اور یہی اس کی پہچان بنتی ہے. آپ کا ماضی، آپ کی ناکامیاں، آپ کی غلطیاں، یہ سب آپ کی جو ہے نا آئیڈینٹی شناخت نہیں ہے بلکہ آپ کا ایکسپیرینس، تجربہ ہے صرف. جب آپ ہار مان لیتے ہیں تو بس آپ اپنی کہانی کا دروازہ خود لاک کر دیتے ہیں، مگر جب آپ کھڑے ہو جاتے ہیں تو پھر آپ نئی رقم کرتے ہیں تاریخ، اور آپ اپنی کہانی کے خود آتھر ہوتے ہیں، رائٹر ہوتے ہیں. اور مصنف چاہے، رائٹر چاہے تو انجام بدل سکتا ہے. تو کلام اپنے ہاتھ میں رکھو میری جان اور صاف صاف لکھ دو میری کہانی ابھی ختم نہیں ہوئی، کہانی تو ابھی شروع ہوئی ہے. اور چوتھی بات آپ کی سٹرگل ہے. دوسروں کی امید بن سکتی ہے آپ کی سٹرگل. یاد رکھو آپ اکیلے نہیں ہیں. اس دنیا میں بہت سارے لوگ آپ جیسے خواب دیکھ رہے ہیں، آپ جیسا درد سہ رہے ہیں، لیکن انہیں کوئی مثال چاہیے. اگر آپ رک گئے تو وہ بھی رک جائیں گے، لیکن اگر آپ ڈٹ گئے، لڑتے رہے اور جیتے رہے تو پھر آپ ان کے لیے امید کا چراغ بن جائیں گے. ہو سکتا ہے کسی دن کوئی نوجوان آپ کی کہانی سن کر اپنی زندگی کا رخ بدل دے، تو اپنی جد و جہد کو رکنے مت دو، کیونکہ شاید آپ کا سفر کسی کی نجات بن جائے. پانچویں بات یاد رکھیں، آپ اس دنیا میں کسی مقصد کے تحت آئے ہیں. کوئی بھی انسان بغیر مقصد کے پیدا نہیں ہوا. اللہ نے آپ کو پیدا کیا تو یقیناً آپ میں کوئی خاص خوبی، کوئی عظیم مشن اور کوئی زبردست مقصد چھپا ہوا ہے. کبھی خود کو معمولی مت سمجھو میری جان. جس انسان کے اندر ایمان ہو، عزم ہو اور مقصد ہو، اسے دنیا کی کوئی طاقت نہیں روک سکتی. یاد رکھو جب تمہارا خواب بڑا ہوگا، تمہاری نیند سے بڑا تمہارا خواب ہو جائے، تبھی تم کامیاب ہو میری جان. تو آج سے یہ فیصلہ کرو میں واپس نہیں مڑوں گا، میں رکوں گا نہیں، کیونکہ میں ہار ماننے کے لیے پیدا ہی نہیں ہوا ہوں. تو کھڑے ہو جاؤ میری جان. اپنا بہت خیال رکھنا. اللہ حافظ.